ویلکم بیک۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے واضح کیا افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ فورم نے سندھ طاس معاہدے پر بھارتی بیانات کا نوٹس لیا اور کہا پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے اقدامات سے مسلح افواج قطعاً گریز نہیں کریں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بناتے ہوئے تمام کمانڈر جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے کہا مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن ہائبرڈ وارفیئر جھوٹے بیانیوں سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ فورم نے علاقائی استحکام کو فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ ایس پی آر نے بتایا فورم نے عزم دہرایا شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی۔ فورم نے افغان طالبان کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایتی گروپوں کے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کہا خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کی زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ یہ لازم ہے دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے۔ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو، جو دہشت گردی اور جرائم کو روکے۔ سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیا اور کہا سندھ طاس معاہدے پر قومی سلامتی کمیٹی کی 24 اپریل 2025 کی ہدایت مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ افواج پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے ضروری اقدامات سے قطعاً گریز نہیں کرے گی۔ لاکھوں ایرانی شہید خامنئی کو رخصت کرنے سڑکوں پر امڑ آئے۔ انقلاب اسکواڈ سے آزادی اسکواڈ تک دن بھر سر ہی سر دکھائی دیے۔ شرکاء کا انتقام کے نعرے لگاتے رہے۔ شہید علی خامنئی کی جسد خاکی کو بذریعہ ہیلی کاپٹر قم پہنچایا جائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران میں ہونے والی نماز جنازہ اور جلوس میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد شریک ہوئے۔ 75 لاکھ لوگ میٹرو کے ذریعے محبوب قائد کا آخری دیدار کرنے مصلی امام خمینی پہنچے۔ ہاتھوں میں پرچم، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر نعرے، یہ ہے تہران کا آزادی اسکوائر، جہاں لوگ اپنے محبوب قائد کو سفر آخرت پر روانہ کرنے جمع ہوئے۔ انقلاب اسکوائر سے آزادی اسکوائر تک عوام کا سمندر۔ شہید آیت اللہ خامنئی کا جسد خاکی ہیلی کاپٹر سے آزادی اسکوائر پہنچایا گیا۔ رہبر شہید کا جو جنازہ تھا وہ انقلاب اسکوائر سے آزادی اسکوائر تک زمینی طور پہ ایک کنٹینر کے اوپر لایا جانا تھا، لیکن لوگوں کے ہجوم اور رش کی وجہ سے جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے آزادی اسکوائر کے اوپر منتقل کر دیا گیا۔ انقلاب اسکوائر سے نکلنے والے جلوس کی قیادت صدر مسعود پزشکیان نے کی۔ شرکاء نعرے لگاتے رہے۔ جلوس کی گزرگاہوں پر ہورڈنگز اور پینافلیکس لگائے گئے تھے۔ شرکاء پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا رہا۔ شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی بذریعہ ہیلی کاپٹر قم پہنچایا جائے گا، جہاں سے کل اسے نجف لے جایا جائے گا۔ صدر مسعود پزشکیان، باقر قالیباف اور شہید خامنئی کے بڑے صاحبزادے میت کے ساتھ عراق جائیں گے۔ نجف اور کربلا میں شہید کی نماز جنازہ ادائیگی کے بعد جمعرات کو مشہد میں شہید آیت اللہ خامنئی کو خاک کے سپرد کیا جائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران میں ہونے والی نماز جنازہ اور جلوس میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد نے شرکت کی۔ اسے ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار دیا جا رہا ہے۔
تہران میں شہید آیت اللہ خامنائی کے جنازے کا جلوس آزادی اسکوائر پر ختم. کل قم میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی، جس کے بعد جنازے کو جلوس کی شکل میں بی بی معصومہ کے روزے پر لے جایا جائے گا. تفصیلات بتا رہے ہیں تہران کے آزادی اسکوائر پر موجود AIY کے سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی. تہران کا مشہور ترین مقام آزادی اسکوائر، یہیں پر آج مرکزی جلوس جنازہ اختتام پذیر ہوا ہے، اور اب اس کو اختتام پذیر ہوئے تقریباً 4-4.5 گھنٹے ہو گئے. شام 5 بجے اختتام پذیر ہو گیا تھا. آج دن بھر تہران کی سڑکیں پرچموں سے پر رہیں، آج دن بھر تہران کی سڑکیں سروں سے پر رہیں، آج دن بھر تہران کی سڑکیں نعروں سے گونجتی رہیں. بلکہ حیرت انگیز طور پہ کل رات سے ہی ہمیں یہ منظر نظر آنا شروع ہو گیا تھا. یہاں پر آج ہم نے عجیب و غریب مناظر دیکھے، جوش، جذبہ، ولولہ، نعرے اور اہم ترین شخصیات کی عام انداز میں شرکت. عباس عراقچی صاحب ایک بائک پہ ہمیں نظر آئے، مسعود پشیزگاں کھڑے تھے، پاسداران کے سربراہ ایک بائک پر آئے. سڑکیں اور یہ سارے اطراف کے سب کچھ بند تھا. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب قم میں زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد آلریڈی پہنچ چکی ہے، اور اب قم شہر تیار ہے ایک بہت بڑے اجتماع کے لیے. یہاں جہاں میں کھڑا ہوں تہران میں، یہاں سے تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے قم شہر کی. تہران میں بھی گرمی تھی، قم اس سے زیادہ گرم شہر ہے، تو اس لیے الگ صبح کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ جتنا مناسب، جتنا لوگوں کو بچایا جا سکے بچایا جائے گرمی سے. کل صبح 5 بجے یہ بلوار پیغمبر اعظم، جس طرح ہم بولیورڈ کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام پہ شاہراہ ہے، اور مسجد جمکران قم کا ایک بہت تاریخی مقام ہے، بہت تاریخی مسجد ہے، وہاں پر کل صبح 5 بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اس کے بعد جلوس کی صورت میں بی بی معصومہ قم، جن کے نام پر ہی یہ شہر بہت مشہور ہے، جو کہ امام علی ابن موسیٰ رضا کی بہن ہیں، ان کے روضے کی جانب یہ جلوس جائے گا. تو اب قم شہر ایک اور بہت بڑے اجتماع کے لیے تیار ہے. ایرانی صدر، آرمی چیف اور کمانڈر قدس فورس کا خامنائی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان. تہران میں نماز جنازہ کے بعد صدر پزشکیان نے کہا کہ وہ وعدہ کرتے ہیں خامنائی کے راستے پر چلیں گے. نائب صدر رضا عارف نے کہا کہ خامنائی نے بطور رہبر معظم جتنے بھی احکامات دیے ان پر پوری قوت سے عمل کرائیں گے. آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایران شہید سپریم لیڈر کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائے گا، ظالم کو گریبان سے پکڑ کر رہیں گے. ایران جنگ جیت کر رہیں گے، ایران سے معاہدہ کریں گے یا پھر کام تمام کر دیں گے. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے معاہدے کو ترجیح دیتا ہوں، 9 کروڑ ایرانیوں کو متاثر نہیں کرنا چاہتا. 1 گھنٹے میں ایران کے تمام بجلی گھر اور پل تباہ کر سکتے ہیں، اور یہ بات ایرانی حکام جانتے ہیں. امریکی صدر نے پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کیا. ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی، 4 کروڑ لوگ مارے جا سکتے تھے. 4 دن شدید لڑائی جاری رہی، میں نے اسے رکوایا. Wars, and this was, in my opinion, going to be an easier one. I did India, I did Pakistan. It could have been a real bad one. Nuclear. That was going to be nuclear. Prime Minister of Pakistan could have been 40 million people would have been killed. They'd shot down 11 planes. It was raging for 4 days, and I got it stopped. Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. And it won't be tough to finish the job. Rather make a deal, because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply. خامنئی کی ہدایت کے مطابق مزاحمتی بلاک کی حمایت جاری رکھیں گے، ضرورت پڑی تو میزائلوں اور دیگر طریقوں سے مدد کریں گے. اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اسرائیل کے انخلا تک لبنان میں امن قائم نہیں ہو سکتا. ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف کی حزب اللہ، حماس اور حوثی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو. کہا امریکہ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد مشکل لیکن ناممکن نہیں. ہم صرف مذاکرات برائے مذاکرات نہیں چاہتے، مزاحمتی گروہوں پر حملے بند کرنا ہوں گے. لبنان میں امن کے لیے ایران کا کردار ناگزیر ہے. مذاکرات کے دوران لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو خصوصی اہمیت دی. حماس کا غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان. غزہ حکومت میں محمد الفاری سمیت حماس کی پوری قیادت نے استعفیٰ دے دیا. حکومتی میڈیا آفس کے ڈائریکٹر اسماعیل السوافتہ نے بتایا اقتدار صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت یافتہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا. یہ کمیٹی جب تک اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھال لیتی حماس کا موجودہ ڈھانچہ نگراں کے طور پر کام کرتا رہے گا. انہوں نے واضح کیا غزہ حکومت کی وزارت داخلہ بدستور کام کرتی رہے گی. عملہ سیکیورٹی کے لیے غزہ میں تعینات رہے گا. غزہ میں ٹیکنوکریٹ کمیٹی گزشتہ برس اکتوبر میں بنائی گئی تھی.
ایک پارٹی نے آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنے والوں سے وہ کہتے ہیں الیکشن لڑیں، اپنا منشور لائیں۔ ہم اپنا منشور لاتے ہیں، فیصلہ عوام کریں گے۔ گلگت میں اپنے خطاب میں بلاول نے کہا، جانتے ہیں آزاد کشمیر اور گلگت کو پرانے طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا۔ آزاد کشمیر میں نوجوان نسل اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، وہ 2026 میں پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک نیا نسل کشمیر میں بھی بس رہا ہے، اپنے حقوق کے جدوجہد لڑنا چاہتے ہیں، اور جو سازشی عناصر ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں، وہ ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کے ان کو ورگلا کے ایک غلط سمت کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کچھ جماعتوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ آپ حصہ لو، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگا تو ہم ایک جوائنٹ کانسٹیٹیوشنل کنونشن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابوئی طور پہ ہمیں حق حاکمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو دینا پڑے گا۔ اب اس کا شکل کیا ہوگا وہ ہم مل کے فیصلہ کریں، لیکن آئینی حقوق دلوانا پڑیں گے۔ یہ پرانی تنخواہ پہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ کالعدم کمیٹی کے مسلح افراد کی فائرنگ سے آئی بی انسپیکٹر شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق کالعدم ایکشن کمیٹی کی کال پر ڈھڈیال کے ام چوک پر جمع ہوئے۔ پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پہنچی تو کالعدم ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے آئی بی انسپیکٹر عمر ٹانگ میں گولی لگنے سے زخمی ہوئے، جنہیں فوری DHQ اسپتال ڈھڈیال منتقل کر دیا گیا۔ ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کی عوامی تحریک پرتشدد ہو گئی ہے، وہ لوگ امن تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکریٹری اطلاعات آزاد کشمیر راشد حنیف کہتے ہیں کہ عوامی حقوق کی تحریک کو شرپسند اور ذیلی قوم پرست عناصر نے ہائی جیک کر لیا۔ کالعدم کمیٹی انتخابات میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سیکریٹری اطلاعات نے کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی پرتشدد کارروائیوں کی ویڈیو بھی دکھائی۔ اسلام آباد میں فائرنگ کر کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والا ملزم 9 گھنٹے میں کیسے گرفتار ہوا؟ ملزم کے فرار اور گرفتاری کی فوٹیج اور تصاویر ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے بتایا، ملزم انتہائی شاطر تھا، اس کی گرفتاری کے لیے 275 سیف سٹی کیمروں کا ڈیٹا دیکھا گیا۔ سعد عباسی جس کے پاس پسٹل تھا، اس کے سر پہ صرف ایک چیز سوار تھی، دیٹ واز دی شیطانیت۔ اس انسیڈنٹ کے بعد 9 گھنٹے میں یہ سعد عباسی جو مرڈرر ہے، جو وہاں سے بھاگ گیا تھا، وہ اریسٹ ہوا۔ اسلام آباد میں خاتون کو بچاتے ہوئے شہید ہونے والے گروپ کیپٹن عاصم طارق کے ملزم کو 9 گھنٹے میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزم سعد سے موٹر سائیکل اور پستول قبضے میں لے لی۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والے ملزم سعد کی گرفتاری کی تحقیقات اور CCTV سامنے آ گئی۔ اسلام آباد کے مارگلہ تھانے کی حدود 9th ایونیو سٹی زون پر خاتون کو بچانے کے لیے گروپ کیپٹن عاصم نے مداخلت کی۔ تلخ کلامی پر ملزم سعد نے فائرنگ کی اور فرار ہو گیا۔ IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے بتایا، ملزم انتہائی شاطر تھا، اس کی گرفتاری کے لیے 275 سیف سٹی کیمروں کا ڈیٹا دیکھا گیا۔ کیس کو ٹریس کرنے کے لیے 11 ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ 275 سیف سٹی کے کیمراز اسلام آباد اور پنڈی کے دیکھے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سپیریئر ٹولز کو یوز کرتے ہوئے رپورٹس کی۔ اسلام آباد کے اندر 13 ریڈ کنڈکٹ کیے۔ محسن نقوی صاحب بار بار پروگریس لیتے رہے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم سعد عباسی نے گلی میں دوست کے گھر پر موٹر سائیکل کھڑی کی اور کپڑا ڈال دیا، پھر گلی سے نکل کر آن لائن رائڈ لی اور قریبی مارکیٹ میں چلا گیا۔ دوست کی فارمیسی پر ملزم نے اپنا بیگ رکھا اور دکان سے نئی شرٹ خریدی۔ اس کی اصل شرٹ کا کلر ہرا تھا، نئی ٹی شرٹ نیلے رنگ کی لی۔ سعد عباسی پھر اسی آن لائن بائک رائڈ کے ذریعے فیض آباد چلا گیا۔ جدید کیمروں کی مدد سے آن لائن رائڈر کو تلاش کیا اور فوری بیان لیا گیا۔ آن لائن رائڈر نے بتایا فیض آباد انٹرچینج پر اسکائی ویز کے پاس ڈراپ کیا تھا۔ پولیس کی ایک ٹیم موٹر سائیکل، دوسری فارمیسی، تیسری فیض آباد روانہ کی گئی۔ اسکائی ویز سے پتا چلا ملزم سعد عباسی لاہور کی ٹکٹ لے کر روانہ ہو چکا ہے۔ لاہور پولیس کو آگاہ کیا گیا۔ شام 6:30 بجے موٹر سائیکل والے دوست کو نامعلوم نمبر سے سعد کا فون آیا اور کہا وہ اپنی موٹر سائیکل لینے کے لیے گھر آ رہا ہے۔ 5 منٹ کے بعد ملزم فارمیسی والے دوست کو بھی فون کر کے آنے کا کہتا ہے۔ فارمیسی میں موجود بیگ میں ملزم کے کپڑے اور پستول موجود تھا۔ ملزم پہلے ایک بچے کو بھیج کر کہتا ہے سعد عباسی اپنا بیگ منگوا رہا ہے۔ بچہ بیگ لے کر جیسے ہی آگے جاتا ہے، پولیس ملزم سعد عباسی کو گرفتار کر لیتی ہے۔
اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے والے ملزم سعد عباسی کی ATC میں پیشی عدالت نے 14 روزہ ریمانڈ پر شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کو 20 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ملزم سے استفسار کیا، ایسا کیوں کیا؟ ملزم نے کہا لڑکی کے ساتھ تھا، بندہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا۔ جج نے کہا کہ اچھا کام کر رہے تھے جو اس نے ڈسٹرب کیا۔ گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت کا مقدمہ کمانڈنٹ ایئر ہیڈ کوارٹر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمہ قتل اور انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت تھانہ مارگلہ میں درج ہوا۔ مقدمے میں کہا گیا کہ ملزم لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا۔ ایئر فورس کے افسر نے ملزم کو غیر قانونی فعل سے روکا۔ ملزم ایئر فورس افسر کے روکنے پر دھمکیاں دیتا ہوا نکل گیا۔ ملزم یو ٹرن کر کے واپس آیا اور افسر کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر فائرنگ کر دی۔ واقعے کے 2 گواہ موجود ہیں۔ بڑا بہادر بنا پھرتا ہے، ایک فلم سے ڈرتا ہے۔ ہندوتوا کی پیروکار مودی سرکار پر خالصتان تحریک کا خوف سوار ہو گیا۔ اداکار دلجیت دوسانجھ کی فلم ستلج ریلیز کے 48 گھنٹے بعد ہی ہٹا دی گئی۔ جسونت سنگھ کھالڑا نے 90 کی دہائی میں بھارتی پنجاب میں ہزاروں افراد کے ماورائے عدالت قتل اور اجتماعی تدفین کی تحقیقات کی تھی۔ ان کی زندگی پر دلجیت دوسانجھ کی فلم ستلج 3 جولائی کو ریلیز کی گئی تھی۔ 5 جولائی کو مووی پلیٹ فارم سے ہٹا دی گئی۔ فلم کے مرکزی اداکار دلجیت دوسانجھ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، اب یہ فلم روکی نہیں جا سکتی۔ کھالڑا صاحب کی آواز کوئی نہیں دبا سکتا۔ اس فلم کا اصل نام پنجاب 95 تھا۔ اس فلم کا نام نہ صرف تبدیل کرایا گیا بلکہ ریلیز بھی کافی عرصے تک روکے رکھی گئی۔ ہندوتوا کی پیروکار مودی سرکار پر خالصتان تحریک کا خوف سوار ہو گیا۔ اداکار دلجیت دوسانجھ کی فلم ستلج ریلیز کے 48 گھنٹے بعد ہی ہٹا دی گئی۔ جسونت سنگھ کھالڑا نے 90 کی دہائی میں بھارتی پنجاب میں ہزاروں افراد کے ماورائے عدالت قتل اور اجتماعی تدفین کی تحقیقات کی تھی۔ ان کی زندگی پر دلجیت دوسانجھ کی فلم ستلج 3 جولائی کو ریلیز کی گئی تھی۔ 5 جولائی کو مووی پلیٹ فارم سے ہٹا دی گئی۔ فلم کے مرکزی اداکار دلجیت دوسانجھ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، اب یہ فلم روکی نہیں جا سکتی۔ کھالڑا صاحب کی آواز کوئی نہیں دبا سکتا۔ اس فلم کا اصل نام پنجاب 95 تھا اور اس فلم کا نام نہ صرف تبدیل کرایا گیا بلکہ ریلیز بھی کافی عرصے تک روکے رکھی گئی۔ بھارتی شہر ممبئی میں طوفانی بارشوں نے شہر کو مفلوج کر دیا۔ مختلف حادثات میں 13 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ فلائٹ اور ریل آپریشن بھی متاثر ہوئے ہیں۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں وقفے وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور میں تیز ہواؤں اور موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ جنوبی وزیرستان، کوہاٹ، لنڈی کوتل، مالاکنڈ اور سوات میں بادل جم کے برسے۔ ایبٹ آباد میں تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔